بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ میں آج ایک بہت ہی حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ وہ حساس موضوع یہ ہے کہ عائشہ اکرم اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں۔ تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 اور 33 میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں: ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یعنی اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کرے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یعنی اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو۔ ناظرین، جیسا کہ ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان خواتین کو کس قدر خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے باپردہ رہنے اور اپنے گھروں سے بغیر ضرورت کے نہ نکلنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں کے لیے بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے دامن کو پاک رکھیں۔ جیسا کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام باوجود اس کے کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور خواتین ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو پاک رکھا، اور اس کے وجہ سے بہت ساری صعوبتیں بھی برداشت کیں، لیکن گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے، باوجود اس کے کہ خواتین ان کو گناہ کی طرف مائل کرتی تھیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری خواتین باپردہ ہوں شریعت کے مطابق، اور ہمارے مرد اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے دامن کو گناہ سے بچائیں، اور ہمارے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔